السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر، آیت نمبر ہے اس کی آج الحمدللہ پڑھیں گے 16 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جعلنا بنائے ہم نے، فی السماء آسمان میں، بروجن باراجیم مضبوط قلعے اور محل، وَزَيَّنَّاهَا زا یا نون اور خوبصورت بنا دیا ہم نے اس کو، للناظرین کن کے لیے؟ دیکھنے والوں کے لیے۔ یہاں ستاروں کو برج کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ رات کے اندھیروں میں آسمان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور قلعے کیا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے مضبوط قلعے جن میں کوئی نہیں جا سکتا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ۔ اور حفظناہا حفاظت کی ہم نے اس کی، من سے، کلی ہر، شیطان شیطان، شین تو نون، رجیمن را جیم میم مردود سے، شیطان مردود سے۔ شیطان کیا ہے؟ ایک جن ہے، زمین میں قید ہیں۔ اسی طرح شیاطین کی عالم بالا تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ وحی کی حفاظت کے بارے میں۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ إِلَّا مگر، من استرق سین را قاف، جس نے چرا لیا، السمع سننا، فأتبعہ تو پیچھا کرتا ہے اس کا، شہاب مبین شین ہا با ایک روشن شعلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن میں سے کچھ تو جل کر مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں، اور بعض سن کر واپس آ جاتے ہیں۔ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ کس طور پر؟ عجز و سکنت کے اظہار کے طور پر، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد وہ فیصلہ یکے بعد دیگرے اوپر سے نیچے تک سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں، اور سننے والے شیاطین تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ حجر۔ مثلاً حکم کیا ہو سکتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ بارش برساؤ، فلاں کی روح قبض کرو، فلاں بستی پر عذاب لے آؤ۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ وَالْأَرْضَ اور زمین کو، مددناہا میم دال دال، پھیلا دیا ہم نے اس کو، وَأَلْقَيْنَا اور ڈالے ہم نے،
فیہا اس میں رواسیا پہاڑ، را واو سین، وانبتنا نون باتا اور اگائی ہم نے فیہا اس میں من کل شیء ہر طرح کی چیز، موزون واو زا نون موضوع یا مناسب۔ یاد رہے کہ سورہ مکی ہے، اسلام کی دعوت کا ابتدائی زمانہ ہے، لوگوں کو کائنات کی نشانیاں دکھا کر دین کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ اشارہ ہماری طرف بھی ہے کہ زمین اور آسمان شروع میں گولے کی طرح تھے، ابتدا میں جڑے ہوئے تھے، گہرائی کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ ڈالے، انہیں زمین میں گاڑ دیا، پھر نباتات پیدا کی، مختلف چیزیں زمین پر پھیلنے لگیں، اور جہاں پر اللہ نے پھیلنے کا موقع دیا وہاں ساتھ پھیلنے کی حدود بھی مقرر کر دی، غذائی ضرورت بھی حساب سے پوری کی، یعنی ہر چیز جو سی ہے وہ کیا تھی؟ بیلنس تھی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ وَجَعَلْنَا اور بنائے ہم نے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معایشہ عین یاشین اسباب معیشت یعنی سامان زندگی، ومن اور ان کے لیے لستم نہیں تم لہو اس کے لیے برازقین رازق رازق، مثلاً یہ وہ کون ہیں ان کے لیے رزق کے انتظام کیے جن کے تم رازق نہیں ہو، تو وہ کون ہیں؟ مثلاً ان میں اپنی اولاد، انسان، نوکر چاکر، جانور وغیرہ۔ اور انسان کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں انہیں کھلا رہا ہوں، جبکہ کھلانے والا کوئی اور ہے جس نے تمام کائنات کا بندوبست خود اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور وہی کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 20 تک آپ لوگوں کا لیسن ہوا الحمدللہ اب تک کمپلیٹ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ، اور کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ سے ریگولر لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریگولر کمنٹس بھی دیتے ہیں، ریگولر اپنا لیسن یہیں سے یاد کر کے الحمدللہ اپنا آپ پکا کر رہے ہیں۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔